السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک مظلوم عورت جب کفل کے سامنے کہتی ہیں اپنی جان پر بھی رحم کرو اور میرے عزت پر بھی۔ رات اپنی خاموشی کے عروج پر تھی، فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وقت خود رک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی دنیا میں انہی گلیوں میں ایک شخص رہتا تھا، کفل۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، مگر نیکی میں نہیں بلکہ برائی میں۔ اس کی زندگی خواہشات کی غلام تھی اور گناہ اس کا معمول۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل پر کسی نے بے حسی کی مہر لگا دی ہو، نہ خوف خدا، نہ پچھتاوا، نہ کوئی جھجک۔ وہ ہر اس راستے پر چل چکا تھا جسے انسان عام طور پر اختیار کرنے سے ڈرتا ہے، لیکن تقدیر نے اس کے لیے ایک لمحہ سنبھال رکھا تھا، ایک ایسا لمحہ جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ایک دن اسی بیزار روی کے عالم میں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ غربت نے اسے مجبور کر رکھا تھا، حالات نے اس کی عزت کو آزمائش کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ کفل نے اسے 60 دینار دیے اور ایک ایسا سودا طے ہوا جس میں جسم کی قیمت تھی مگر روح کی چیخیں شامل تھی۔ رات ڈل چکی تھی، تنہائی نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کفل اپنے ارادے کے ساتھ آگے بڑھا، مگر اچانک کچھ بدل گیا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، چہرہ ایسا زرد جیسے زندگی اس سے روٹ گئی ہو۔ کفل رک گیا، وہ منظر نہیں تھا جس کی اسے عادت تھی۔ اس نے خیریت سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان میں ایک عجیب سی روشنی بھی تھی، ایمان کی روشنی، اللہ سے خوف کی روشنی۔ وہ بولی مگر آواز میں لرزش تھی، میں تم سے نہیں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے فضا میں ٹھہر گئے۔ وہ مزید بولی، یہ عمل حرام ہے، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کی، لیکن آج مجبوری نے مجھے یہاں تک لا کھڑا کیا، مگر اب میرا دل مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کا عذاب میرے بہت قریب ہے، جیسے میں اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ اے کفل، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اپنی جان پر بھی رحم کرو اور میری عزت پر بھی۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح کفل کے دل میں اتر گئے۔ وہ شخص جو ساری عمر گناہوں میں ڈوبا رہا، آج پہلی بار کسی کے خوف خدا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ پاک تھی مگر مجبور تھی، وہ کمزور تھی مگر ایمان میں مضبوط تھی، اور خود وہ طاقتور تھا مگر اندر سے خالی۔ اس کا دل کانپ اٹھا جیسے برسوں کی غفلت ایک ہی لمحے میں جاگ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لب لرزنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، تم تو مجھ سے کہیں زیادہ پاک ہو، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی اور تم مجبوری کے باوجود اللہ سے ڈر رہی ہو۔ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ، ایسی توبہ جس میں واپسی نہ ہو۔ اس نے 60 دینار اس لڑکے کو واپس دے دیے اور کہا، یہ تمہارے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی خاموش سی چلی گئی مگر اپنے پیچھے ایک انقلاب چھوڑ گئی۔ کفل تنہا رہ گیا، مگر اب وہ پہلے والا انسان نہیں تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے جو اس کی زندگی میں کبھی نہ آئے تھے، یا اللہ، میں گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، مگر تیرے در پر آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے اپنے رحمت میں شامل کر لے۔ وہ روتا رہا، اتنا رویا کہ آنسو اس کے گناہوں کو دھونے لگے۔ اسی رات، اسی توبہ کے بعد کفل کی زندگی کا چراغ بھی بجھ گیا۔ صبح ہوئی،
لوگ اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ دروازے پر لکھا تھا، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتی ہے، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سے کہیں بڑی ہے۔ ایک لمحے کی سچی توبہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایک نیک انسان کی بات، ایک آنسو، ایک خوف خدا کسی گنہگار کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ لہٰذا گناہ سے زیادہ خطرناک چیز مایوسی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور ہدایت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل جاگنے کے لیے تیار ہو۔ اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ اپنی عزت، کردار اور آخرت سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور حیا کا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، اور جو شخص حیا کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بلند فرماتا ہے۔ یاد رکھے، گناہ وقتی لذت دے سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ درد، پشیمانی اور رسوائی ہوتا ہے، جبکہ صبر، تقوی اور اللہ کا خوف انسان کو عزت، سکون اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ، زبان، دل اور کردار کی حفاظت کرے، اور ہر اس راستے سے بچے جو گناہ اور برائی کی طرف لے جاتا ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاکیزگی، حیا اور تقوی سے بھر دے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں، فتنوں اور برائیوں سے محفوظ فرما، ہماری عزت، ایمان اور کردار کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ مشکلات، آزمائشوں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، انہیں ہدایت، توبہ اور استقامت نصیب فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی، عزت اور اپنی رضا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔